آج 17 رمضان ہے، وہی دن جب ڈیزرٹ کے ایک چھوٹے سے ویلی بدر میں ہسٹری کا رخ بدل گیا۔ یہاں پر ہسٹری کا ایک ایسا مومنٹ لکھا گیا جو صرف ایک بیٹل نہیں بلکہ سیولائزیشن کا ٹرننگ پوائنٹ بن گیا۔ اسے ہم بیٹل آف بدر کے نام سے جانتے ہیں۔ ایک طرف مدینہ سے آئے ہوئے 313 مسلمز لمیٹڈ ویپنز کے ساتھ صرف 2 ہارسز اور کچھ کیملز، دوسری طرف پاورفل قریش کی لگ بھگ 1000 سولجرز کی آرمی جو مکہ سے نکلے تھے، فلی آرمڈ، کانفیڈنٹ اور نمبرز میں 3 گنا زیادہ۔ ہر ملٹری کیلکولیشن کے حساب سے ریزلٹس پریڈکٹیبل لگ رہے تھے، لیکن بدر صرف نمبرز کی جنگ نہیں بلکہ یہ بلیف، سائیکالوجی اور اسٹریٹجی کی جنگ تھی۔ مسلم آرمی کی لیڈرشپ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے۔ بیٹل فیلڈ پر پہنچ کر ایک کریٹیکل اسٹریٹجک ڈیسیجن لیا گیا۔ ویلز آف بدر پر پورا کنٹرول۔ ڈیزرٹ انوائرمنٹ میں واٹر سپلائی کا مطلب ہوتا ہے سروائیول۔ ماڈرن ملٹری سائنس کے مطابق لاجسٹکس اور ٹیرین کنٹرول بیٹل فیلڈ آؤٹ کمز کو ڈرامیٹیکلی انفلوئنس کرتا ہے۔ اس اسٹریٹجی نے مسلم کو ڈیفینسو ایڈوانٹیج دیا، لیکن صرف اسٹریٹجی ہی فیکٹر نہیں تھا۔ ماڈرن سائیکالوجی اور نیورو سائنس یہ بتاتی ہیں کہ جب بھی کسی گروپ کے پاس اسٹرانگ بلیف سسٹم اور شیئرڈ پرپس ہوتا ہے تو ان کا برین ہائی کوہیشن سٹیٹ میں کام کرتا ہے۔ اسے کولیکٹیو ریزیلینس اور گروپ مورل ایمپلیفیکیشن کہا جاتا ہے۔ اسٹڈیز شو کرتی ہیں کہ ہائی بلیف گروپس سٹریس کے دوران ایڈرینلین، فوکس اور کوارڈینیشن میں زیادہ ایفیشنٹ ہو جاتا ہے، جو بیٹل فیلڈ پرفارمنس کو سگنیفیکنٹلی امپروو کرتا ہے۔ اس بیٹل کا اسپرچول ڈائمینشن بھی قرآن میں ڈائریکٹلی مینشن ہوتا ہے۔ قرآن میں سورہ الانفال میں اللہ فرماتے ہیں، جب تمہیں اپنے رب سے مدد مانگی تو اس نے جواب دیا، میں تمہاری مدد 1000 فرشتوں سے کروں گا جو لگاتار آئیں گے۔ ایک اور آیت ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم کمزور تھے۔ ہم اسے ڈیوائن ری ایشورنس کے طور پر سمجھتے ہیں، ایک سائیکالوجیکل اور اسپرچول ری انفورسمنٹ جو بلیورز کو ایکسٹریم سٹریس کے دوران سٹیبلٹی دیتا ہے۔ آج نیورو سائنس بھی بتاتا ہے کہ اسٹرانگ فیتھ اور پریئر سٹیٹس برین کے پری فرنٹل کارٹیکس اور لمبک سسٹم کو ریگولیٹ کرتا ہے، جس سے فیئر ریسپانس کنٹرول ہوتا ہے اور ڈیسیجن میکنگ کلیئر ہو جاتا ہے۔ بیٹل کا آؤٹ کم عربیہ کے لیے شاکنگ تھا۔ قریش کے لگ بھگ 70 فائٹرز مر گئے، جن میں ان کا پاورفل لیڈر ابو جہل بھی شامل تھا۔ مسلم میں صرف 14 لوگ شہید ہو گئے۔ لگ بھگ 70 قریش سولجرز کیپچر ہوئے، لیکن یہاں ایک ریمارکیبل ڈیسیجن لیا گیا۔ اس وقت کے وارفیئر نارمز کے مطابق پرزنرز کو ہارش ٹریٹمنٹ دیا جاتا تھا، لیکن پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کئی پرزنرز کو اس کنڈیشن پر ریلیز کیا کہ وہ مدینہ کے بچوں کو پڑھانا لکھانا سکھا دے۔ اس ڈیسیجن نے ایجوکیشن کو ارلی اسلامک سوسائٹی میں پروموٹ کیا۔ آج ہسٹورینز اور ملٹری اسکالرز کے لیے بیٹل آف بدر صرف ایک اینشنٹ بیٹل نہیں، یہ ایک پاورفل کیس اسٹڈی ہے جہاں اسٹریٹجی، مورل، لیڈرشپ اور بلیف ایک ساتھ کمبائن ہو کر ہسٹری کا ڈائریکشن بدل دیتے ہیں۔ ایک چھوٹی کمیونٹی جو سروائیول کے ایج پر تھی، ان سے ایک ایسی وکٹری حاصل ہوئی جو پوری عرب پیننسولا کے پولیٹیکل بیلنس کو چینج کر گئی۔ بدر کی کہانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کبھی بھی ہسٹری صرف سوارڈز اور نمبر سے نہیں لکھی جاتی بلکہ کنوکشن، یونٹی اور پرپس سے لکھی جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو لائک کرو، سبسکرائب کرو اینڈ شیئر کرو۔